سے پہلے بات کریں گے کل T20 کے جو فائنل میچ ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کریں گے جس میں انگلینڈ اچھا کھیلا, پاکستان بھی اچھا کھیلا, لیکن انگلینڈ اس سے بہتر کھیلا. لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ واو کیا زبردست کھیلی, کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ہیلز نے اور بٹلر نے کیا درگت بنائی تھی پوری انڈین ٹیم کی, آؤٹ ہی نہیں ہوئے تھے, پچ پہ جم کے کھیلے. اور ہمارے بوائز نے, ہمارے بالرز نے ان دونوں کو اکھاڑ کے پچھاڑ کے رکھ دیا. تو 37 میں آپ ہمارے بالرز کو بالکل دیں گے. لیکن میں ابھی تک بیٹنگ تک محدود تھا. اچھا ہم کریں گے, پہلے ذرا پازیٹیو باتیں پلیز, ذرا شو کے آغاز میں پازیٹیو باتیں کریں گے. کیوں آپ ایسی میں اسی لیے کیونکہ سٹارٹ بیٹنگ سے ہوا تھا نا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر انجام اچھا ہو تو پھر all that matters is the end. Were you expecting Pakistani team to be in the semi-finals? No, you were not. کوئی بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. But it doesn't mean that they don't have to play well. We made our way through the finals. ہم فائنلز تک پہنچے. آپ کو یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, and I think we all should celebrate it کہ ہماری ٹیم اچھا کھیلی. ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کھیلے, ہمارے بالرز تو بہت زبردست کھیلے. اور اگر شاہین شاہ افریدی کل اب نہ باہر ان کو انجری نہ ہوتی تو کل کا میچ ہم جیت جاتے. کیا پتا کتنا شاندار انہوں نے کیا تھا. یس, اور وہ کیچ وہ انہوں نے پکڑا, اس پہ انجرڈ بھی وہ ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کوشش بھی کی ستی, جب انہوں نے اپنا اوور کرانے کی کوشش کی, غالباً اٹ واز 16 اور 17. دیکھیں اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو اوور تھا, ظاہر ہے کہ جب آپ کو 3 یا 4 اوور میں ان کو چاہیے تھے 40 رن, اس کے بعد سے میچ کا پانسا پلٹا تھا کہ وہاں پہ افتخار کو اوور دیا, اور پھر اس کے بعد ایک چھکا اور ایک چوکا اس اوور میں لگ گیا, اور اس کے بعد پھر دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ. اور معین علی ہمیشہ سے آ کے پاکستان کے خلاف اسی طرح کے فاسٹ کیمیوز کھیلتے ہیں, مطلب یہ کہ 20-30 بالوں پہ 40 رن بنا کے اس طرح سے جاتے ہیں. آج یہ گزشتہ روز کے میچ میں انہوں نے 19 رن بنائے. دیکھیں ایز اے یونٹ اگر ہم بات کریں, ہمیں ٹیم اسپرٹ نظر آئے, ہمیں فائٹنگ اسپرٹ نظر آیا, ہمیں شاہین کی روایت نظر آئی جس میں انہوں نے پہلے اوور میں وکٹ لی. میرا جو اعتراض تھا وہ بیٹنگ پہ تھا. دیکھیں یہ کہنا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, آپ کہہ رہی ہیں نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن بات یہ کہ ریئلٹی ہے, دس از دا ریئلٹی کہ ہمارے بیٹسمین میں بتا ایک چیز بچائے ڈس لائک کہ ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں, جو میں کہ ہمیں بجائے کہ گڈ وائز بھیجنے کے, ہم ٹھیک ہے ہم آؤٹ ہو گئے, اب کیا کریں, اب پکڑ لیں ان کو, کیا کر سکتے ہیں ہم بھائی, ٹھیک ہے وہ نہیں کھیلے اور وہ نہیں پرفارم کر بھی نہیں رہے تھے, لیکن پھر بھی میں پھر وہی بات کروں گی, ہم پہنچے. آپ میں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ فائنل تک پہنچیں گے؟ کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا, کتنا برا انہوں نے اسٹارٹ کیا. بٹ اس کے بعد کل اگر شاہین شاہ انجرڈ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے چانسز تھے کہ ہم لوگ میچ جیت جاتے, کیونکہ جب جیسے شاہین باہر ہوئے تو وہاں پہ انگلش بلے باز جو ہے نا وہ دلیر ہو گئے, اور ہمارے جو بالرز تھے نا دے ور لائک او ہو اب شاہین از آؤٹ نظر آ رہا. اسٹار آف دا ایوننگ واز ایک تو شاہین شاہ افریدی فار ہز بالنگ, اور دوسرا یہ ہے کہ نسیم شاہ. انہوں نے جس طریقے سے ایلیکس ہیلز, انہوں نے جس طریقے سے ان کو بین سٹوکس کو مسلسل بیٹ کیا, پھر بٹلر کو مسلسل تنگ کیا, پھر اس کے بعد وکٹ لی. ہی واز بریلینٹ. شروع کے 2 اوور میں انہیں پڑے سکور, لیکن اس کے بعد ہی واز بریلینٹ. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ وی ہیو ٹو پلے ایز اے یونٹ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیم کسی ایونٹ کے اندر موجود ہو, سیمی فائنل سے پہلے یا فائنل کسی بھی میچ سے پہلے کرٹیسائز کریں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ دا فائنل از اوور. اب یہ ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں اور برائیوں دونوں پہ نظر ڈال سکتے ہیں, اور آگے چل کے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ پاور پلے کو زیادہ مؤثر انداز میں کیسے کھیلنا چاہیے. بٹ آئی بلیو اس وقت ان کو مورال بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہماری ٹیم, جس طرح سے مدیہ کہہ رہی ہیں کہ انیشلی انڈیا اور زمبابوے سے میچ ہارنے کے بعد ہمارے چانسز ہی نہیں تھے کہ ہم کس طریقے سے سیمی فائنل پہنچیں گے, پھر دعاؤں سے اور باقی ساری چیزوں سے وہ بھی ممکن ہوا, اور ہم نے اپنے 3 میچ لگاتار نیدرلینڈز کا بھی شکریہ. ٹھیک ہے, نیدرلینڈز کا بھی شکریہ. اس کے بعد سیمی فائنل میں وی پلیڈ ویل. فائنل میں اچھا ایک چیز ہے کہ کچھ انڈین کامنٹیٹرز یہ بھی کہہ رہے تھے, انڈین ٹیم کو کرٹیسائز کرتے ہو کہ بھائی کون سا یہاں پر 20 فٹ بال لیگ کی طرح کوئی 15-20 ٹیمیں ہوتی ہیں کہ ان میں سے آپ کھیل کے ٹوٹل 4-5 تو اچھی ٹیمز ہوتی ہیں, باقی گروپ میچز میں آپ نے کون سا پرفارم کر لیا. بھائی کل آپ نے ایک چیز دیکھی, کل میں دیکھ رہی تھی کہ کل جب دوسری اننگز میں جب انگلینڈ بلے باز جو ہے وہ شاٹس مار رہے تھے, جب وہ باؤنڈریز ہٹ کر رہے تھے نا, تو جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے جی انڈین اسپیکٹیٹرز وہ خوش ہوتے تھے, وہ چیئر اچھا وجہ تھی نا وہ ٹکٹ خرید چکے تھے, کوئی کسی نے ان سے خریدی نہیں, اور اب کسر نکالیں گے ان کی ایسی کی تیسی. میں تو کہتی ہوں دیکھو انڈیا والوں, ہم نے ہیلز اور ہم نے بٹلر دونوں کو کیا گلی اڑی تھی نا ویسے, جمنی نہیں دیا ہم نے. So that's the class, that's the grace جو کہ کل. اور ایک وقت ایسا تھا جب لگ رہا تھا کہ we can win it, مطلب it was 50-50. لیکن of course ہم نے دیکھا کہ وہ شاہین انجرڈ ہو گئے, اور بابر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر
20 रन ज्यादा बन जाते तो जरा गेम थोड़ी मुख्तलिफ होती. बाबर ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं. एक चीज हम आगे जाके जो हमारे साथ शायद हाशमी साहब भी मौजूद होगी तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सती यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वेदर का और क्योंकि जो मौसम था ना उसका भी बड़ा किरदार था. जो पिच था इट वॉज नॉट फुली ड्राई, जो टाइम भी था तो वो भी बड़ा मैटर करता है. और नेक्स्ट टाइम वेन्यू देखेंगे. हाँ, और नेक्स्ट टाइम ये वेन्यू देखेंगे कि मौसम कौन सा है. अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो वो मौसम क्या है. मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जो है वो आप बात करते हैं ना कि लोगों की नुक्ता नजर के हवाले से, ज़ाहिर है दैट वाज अ सेटबैक व्हेन वी लॉस्ट अ टॉस एंड व्हेन दे पुट अस टू बैट. ठीक है, तो उस वक्त पता चल गया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है कि कोई हमारे लिए मसले हो सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें आ सकती हैं. एक तो विकेट मुश्किल है, दूसरा ये कि डीएलएस अगर आ जाता डकवर्थ लुईस सिस्टम तो उसके अंदर ये है कि इंग्लैंड के पास मौका होता कि वो बाद में अच्छा परफॉर्म करते. लेकिन बात ये है कि हम अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. हम अपनी टीम से हर बार ये तवक्को नहीं रखते कि वो हर मैच जीतेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो मैच खेले उसमें जान लड़ा दे. और कल के मैच में हमारी टीम ने जान लड़ा दी. दैट मैटर्स द मोस्ट. हमें ये पता है कि हमारी टीम वन साइडेड मैच नहीं आ रही, 10 विकेटों से किसी से मैच नहीं आ रही. आखिर तक हमने अगलों को ग्रेस के साथ मैच जो है वो मतलब खेली भी है और चले हारी भी है तो बड़े ग्रेसफुली जो है हारी है. और कल जो शायकी ने क्रिकेट में तो देख रही थी स्पेसिफिकली जितने भी लोग बाहर मौजूद थे, जिस तरीके से लोग चीयर अप कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, आई लव्ड इट. मतलब ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए. और मतलब हमारे प्लेयर्स के मुंह तो उतरे हुए थे, लेकिन लोग पीपल वर फुली चार्ज्ड अप. लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे. लोग कह रहे थे भी हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हम फाइनल तक भी पहुंचेंगे. और दैट मैटर्स द मोस्ट कि वी डिड नॉट गिव अप, वी फाउट टिल द एंड. लेकिन ये है कि जाहिर है कि उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं. शाहीन अफरीदी की जो इंजरी जो है वो हमारे लिए एक बड़ा टफ टाइम था और उससे पहले तक मैच हमें लग रहा था कि हमारे हाथ में था. तो जनाब इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल कई खूबसूरत लम्हात के यानी शाहिद हाशमी, जो कि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में तब से मौजूद थे और काफी उन्होंने टीम का हौसला भी बढ़ाया. तो शाहिद हाशमी साहब, ये जाहिर है कि दिल परेशान है, लेकिन वो कल जब मैच देखने के बाद टीवी मैंने बंद किया तो वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं थी, बैटिंग की तरफ से थी, लेकिन जिस तरह से हमारी बॉलिंग ने जान लड़ाई तो उसके बाद वो नहीं था कि यार बस ऐसे आ गए. आपके क्या तासुरात थे? बिल्कुल दिल गिरफ्तार नहीं था, डिसहार्टेड नहीं थे, हार्ट ब्रेक नहीं था. फख्र था अपनी टीम के ऊपर कि इसने फाइट किया और 138 रन के टारगेट का जिस तरह डिफेंस किया. इंग्लैंड की इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप, पहले ही ओवर में हेल्स को खड़का दिया, फिर बटलर को भी नहीं खेलने दिया, स्टोक्स फंस के खेले. कहीं कहीं ऐसा मौका आता था कि जब अगर स्टोक्स आउट हो जाते, जब जो 14th ओवर किया था नसीम शाह ने, आउटस्टैंडिंग ओवर किया था. स्टोक्स को बॉल नजर नहीं आ रही थी, टिप नहीं रही थी बॉल कहाँ जा रही है, और अगर वो रिव्यू में कैच हो जाते तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था. शायद भाई उस वक्त मैं खुद वो जो रिव्यू लिया भी था या उसके अलावा भी एक दो बॉल जब गई थी तो इवन अंपायर वो सेइंग कि हैरान नहीं नजर आ रही थी कि ये इतने करीब से गई है तो ये एज कैसे नहीं हुआ, क्योंकि शोर ऐसा था वो बाज़ औक़ात अंपायर भी पिक नहीं कर पाते. बिल्कुल, वो छोटा सा बच्चा है लेकिन उसने स्टोक जैसे ऑलराउंडर को, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर को टिकनी का नाच नचा दिया मेलबर्न की पिच पे. और अगर वो वहां आउट हो जाता और उसके बाद फिर अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना होते, 16th ओवर जब कराने आए शाहीन शाह अफरीदी तो 30 गेंदों में 41 रन चाहिए थे, मैच पाकिस्तान पलट सकता था. इक्वेशन ही चेंज होगी ना, जैसे वो इंजर्ड हुआ. मेरे ख्याल से इफ्तिखार को भेजने का डिसीजन आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अच्छा था. वो उन्होंने सिर्फ ये देखा कि दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं तो उस वक्त ऑफ ब्रेक बॉलर को लगाया जाए. वो इफ्तिखार का कल दिन नहीं था, 6 बॉलें पीकर कोई भी रन नहीं बनाया. और फिर नवाज को ये नवाज को कोई जानबूझ के कोई खुड्डे लाइन लगाया गया है, मतलब क्या वजह है उसकी? नहीं पता नहीं, बहुत ज्यादा डाटा के ऊपर जाते हैं. मैं कहता हूँ कि जो डाटा कह रहा है जाओ उसको गलत साबित करके दो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को नहीं कराएगा बॉलिंग. वो डाटा कहता है 80% नाकाम होता है. अरे 20% तो है ना तुम्हारे पास, उस 20% को डाटा को नाकाम बनाओ. सही. अच्छा हाशमी साहब, कल की एक और चीज भी थी. कल की जो पिच थी इट वाज नॉट वेरी गुड फॉर द बैट्समैन. हमने देखा कि चले ठीक है अगर हमारे बल्लेबाज नहीं चले तो इंग्लैंड के भी बल्लेबाज नहीं चले, क्योंकि कल वेदर भी ऐसा था, पिच वाज नॉट फुली ड्राई. तो ये भी बड़ा किरदार था पिच का भी. और मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में इनको भी एक अच्छा लेसन मिलेगा कि आप वेदर को देखते हुए वेन्यू डिसाइड करेंगे. सारे आप जितने भी बड़े प्लेयर थे, एडम गिलक्रिस्ट वहां थे, इयन बिशप वहां थे,
टीवी पर मैं सुन रहा था रिकी पॉन्टिंग को, उन्होंने कहा ये T20 और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की पिच नहीं है। और ऐसा जब होता है जब आप किसी इटालियन को क्यूरेटर बनाते हैं, इटालियन क्यूरेटर है 15 साल से, उसने पिज्जा टाइप पिच बना दी जिस पर टॉपिंग ही नहीं थी पनीर। ये बात तो है। अच्छा, इसके साथ साथ जब काफी लोग तो उस वक्त भी डिसहार्टेंड हो गए थे जब मैच का टॉस हम हार गए थे। अच्छा, उस वक्त इनिशियली हमने देखा, जाहिर है कि हम क्रिटिसाइज तो करते हैं काफी चीजों को, लेकिन एक चीज ये थी कि बॉल बहुत फंस के आ रहा था, रुक के आ रहा था, यानी कि जो बाउंस होना चाहिए था वो नहीं था, कभी बाउंस तवक्को से ज्यादा आ रहा था। लेकिन आप उससे हट के समझते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद रिजवान्स टाइमिंग और उनकी जो पूरी टेक्निक में थोड़ा सा इशू है, जिसका ये लेफ्ट आर्मर्स जो है वो फायदा उठा रहे हैं जिस तरीके से वो पिच तो देखिए पिच तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन जब वो ग्राउंड की डायमेंशन होती है उसके ऊपर भी गोरे बहुत काम करते हैं। हमारे प्लेयर इतना काम नहीं करते। रिजवान मारता है स्क्वायर बाउंड्रीज पर, और मेलबर्न की स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी है। उन्होंने क्या किया कि स्क्वायर बाउंड्रीज पे बॉल कराई, शॉर्ट बॉल कराई कि वो स्क्वायर पे मारे, और वहां फील्डर ले रखे थे दोनों तरफ, तो रिजवान से इसलिए भी नहीं लगी। और कल जब मैच के बाद मेरी मैथ्यू हेडन से मैंने इंटरव्यू किया, जो टीम मेंटोर थे, बैटिंग जाहिर एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, उन्होंने कहा हमारी टीम टिमिडिटी से बैटिंग कर रही थी, सहमी बैटिंग कर रही थी, और ये बड़ा बेहतरीन समअप है कि हमारी 6 ओवर में सिर्फ 39 रन बने, पहली बाउंड्री चौथे ओवर में लगी, टोटल 8 बाउंड्रियां और टोटल 2 छक्के। खैर इंग्लैंड को भी मुश्किल हुई, इंग्लैंड ने भी 2 ही छक्के मारे और उन्होंने 138 जाके 19 ओवर्स में बनाए। तो मुश्किल पिच थी ये T20 की, और T20 वर्ल्ड कप फाइनल की पिच नहीं सही। अच्छा, मैं तो साथ में ना कल हाशिम साहब इस बात का भी शुक्र अदा करी थी, क्योंकि मैं यही दुआ करी थी कि अल्लाह करे जी कि इंडिया जो है ना वो सेमीफाइनल में जीते और हम इंडिया को फाइनल में फेंटें। फिर कल का जो मैच था मैंने कहा अगर ये तो चले अभी पाकिस्तानी टीम को अगर शॉट्स पड़ भी रही हैं, बॉलर्स को शॉट्स पड़ रही हैं, कुछ भी ऐसा, तो अगर इंडिया होता तो ज्यादा तकलीफ होती। और कल में से आप बताएं, आप तो मौजूद थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर्स इतना किस खुशी में हो रहे थे जब हमें बाउंड्रीज पड़ी थी। देखें, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ऐसे ही उन्होंने किया कि अब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो उसका जो दुश्मन है इंग्लैंड वो हमारा दोस्त बन गया। लेकिन बहुत से इंडियन ऐसे फैंस भी थे, मैंने एक कमेंट भी भेजा था और उसको कभी एयर करेंगे हम इंशाल्लाह। उसने आके कहा कि मैंने पूरे वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया इसलिए कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, पाकिस्तान की टीम एशियन है, एशिया में कब जाना चाहिए, तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के। अच्छा शायद भाई एक और चीज मुझे बताएं, 16 ओवर जब खत्म हुए, आपको याद होगा कि एक ओवर में पड़े थे 13 रन, ठीक है। पाकिस्तान का उस वक्त लग रहा था, क्योंकि शान मसूद उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे और शादाब भी गालिबन थे, तो उस वक्त लग ये रहा था कि हम आराम से 155, क्योंकि अगर सिर्फ 24 रन और बना लेते तो 140s में तो हम चले जाते, 155 160 तक चले जाएंगे अगर ये क्रीज पे मौजूद रहे। लेकिन उस वक्त अचानक हमने बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा चेज करना शुरू कर दिया, लाइक वी वांटेड टू हिट द शॉट्स, और उस अगला जो करन का मेरे ख्याल में ओवर था उसके अंदर फिर कहानी सारी चेंज हो गई। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे, हमारी प्लानिंग में या हमारा जो एक तो शान मसूद की जो स्ट्रेटेजी, आई थिंक दैट वाज वर्किंग, लेकिन फिर इट डिड नॉट, हुआ क्या? बहुत से एरियाज हैं, अब हम फाइनल में पहुंच गए, लेकिन हमें अपनी कारकर्दगी का अहाता करना चाहिए। जितने कम ओवर की क्रिकेट होगी वो आपको बैट्समैन जितवाते हैं, T10 T20, आप बॉलर से हमेशा जीतते रहे, तो अब वक्त आ गया कि अपने बैट्समैनों को भी कहें कि भाई लोग आप भी मैच जितवाओ। 11.1 ओवर में जब बाबर आजम आउट हुए तो 83 स्कोर था, यानी अगले 8.5 ओवर में हमें 80 रन और बनाने चाहिए थे। अगर हम 80 रन बना लेते तो हमारा स्कोर होता 163 और वो विनिंग टोटल होता, तो हमें अब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी बैट्समैनों को बताना होगा कि भाई लोग आप लोग भी अब मैच जितवाओ, बॉलर ने बड़ा जितवा दिया, 138 में फंसा लिया मैच, तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, और अल्लाह करे वाकई नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम मैचेस। एक बात जो आपने की थी बड़ी जबरदस्त, कि वो इफ्तिखार को भेजने वाला डिसीजन, यानी कि एक बंदा जो लेग स्पिनर्स के आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार होता है तो उसको भेजने से बेहतर था शादाब को पहले भेज देते कि हु प्लेज वेल। आप देखिए कितना जबरदस्त प्रेशर में आ गए। मुझे इफ्तिखार की बॉलिंग से लग रहा था, बिकॉज बॉलिंग या बैटिंग से, मैं तो बैटिंग की बात अच्छा बैटिंग, लेकिन मैं बॉलिंग की बात भी करी ना कि जब इफ्तिखार को ओवर दिया, बैटिंग में देख लेना, पहले बैटिंग की बात करते हैं ना, कि जब वो आउट हुए थे बैट्समैन, उसके बाद इफ्तिखार को भेजा आगे, उन्होंने आगे क्या किया कि आदिल ने पूरा एक ओवर जो है वो निकाल दिया उनके ऊपर बीट कर करके। बिल्कुल काफी गेम चेंजर्स थे, काफी टर्निंग पॉइंट्स थे इस मैच के, क्योंकि इट वाज फुल ऑफ ट्विस्ट्स। तो लेकिन ये है कि लेकिन वही पैसा वसूल, वो पैसा जो हमने लगाया भी नहीं वो वसूल हो गया। बिल्कुल।
ویلکم بیک. ایک اہم ترین خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ارشد شریف کی شہادت پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے متعلقہ حکام کو دوبارہ خط. صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر خارجہ سمیت دیگر کو خط ارسال کیا گیا. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے عابد خان، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا جی. جی بالکل جی. عزیز صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ایک مراسلہ جو ہے وہ صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر خارجہ سمیت دیگر کو بھجوایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کی ہلاکت کینیا کی حکومت کی ناکامی ہے. ارشد شریف کا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اٹھایا جائے. جوڈیشل انکوائری کمیشن جو ہے جو حکومت بنا رہی ہے وہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ہونا چاہیے. مراسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ صدر پاکستان نے اس سے قبل جو ہے وہ وزارت داخلہ و وزارت قانون کو مراسلہ بھجوا دیا تھا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، تاہم اس پر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی. اس جوڈیشل کمیشن میں بین الاقوامی ماہرین کی رائے کو بھی شامل کیا جائے. صاف اور شفاف تحقیقات کے لیے جو ہے جو جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے اور اصل حقائق کو سامنے لائے. یہ کہا گیا مراسلے میں کہ اگر فوری طور پر اس خط پر، اس مراسے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ان جو فریقین ہیں جن کو خط بھجوایا گیا ہے ان کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا. جی صحیح، بہت شکریہ عابد خان آپ کو میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اچھا جی، ہم موسم کی بات ذرا کر لیتے ہیں کہ اب ایک ہمارا رٹا رہا ہے جملہ کہ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج ہے. بھی تو سردی کا راج پورے ملک میں ہو جائے. کس نے روکا ہے سردی کو؟ مطلب ہم منع کرتے ہیں سردی یہاں پر نہ، مطلب اگر ملک کے طول و عرض میں سردی ہے تو یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. لیکن ابھی سردی کو 4 چاند لگا دیے ہیں کل ہونے والی بارش نے. کل لاہور میں بھی رات کو بڑی زبردست بارش ہوئی ہے اور اس وقت بھی جب آپ سے بات کریں تو لاہور کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، بڑی مزیدار بارش ہو رہی ہے. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ اس وقت چلاس وغیرہ میں بھی بڑا زبردست، بڑا ٹھنڈا ٹھار موسم ہے. خیبر پختونخوا میں بھی کچھ جو ذرا بلائی علاقے ہیں وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برف باری بھی ہو رہی ہے. اور پورے پاکستان میں کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اینڈ وی آر لائک ان دا مڈ آف نومبر، سو موسم کا تبدیل ہونا. لیکن یہاں پر کراچی میں تھوڑا سا معاملات ڈفرینٹ ہے نا. کراچی میں معاملات ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں. وہی سوچو کہ کب آئے تو گرمی لگ رہی ہے یار، مطلب ابھی بھی گرمی ہے، اے سی لگانے پڑے، پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا. تو ابھی بھی ہم کپڑے دیکھے، ابھی بھی کاٹن کے کپڑے یا جارجٹ کے کپڑوں میں ہم لوگ پھر رہے ہیں. میں کل ریسرچ کرنے پہ مجبور ہو گیا. میں نے کہا یار یہ سارا گلوبل وارمنگ کے سارے اثرات ہم پہ تو نہیں مرتب ہو رہے. یہ کراچی تو نہیں سفر کرا سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ. لیکن اس کا مطلب ہے کراچی تو ازل سے ابد تک ایسا ہی تھا یار. لیکن نومبر میں تو آ جاتا تھا نا. آپ دیکھیں کون سی نومبر کی تاریخ کو آ جاتی سردیاں؟ وہ ابرار کا جو گانا تھا بھیگا بھیگا سا یہ نومبر ہے. وہ ابرار لاہور کے نہیں بلکہ ابرار ہے ناروال کے. بھیگا بھیگا سے یہ نومبر ہے، بھیگی بھیگی سی تنہائی ہے. وہ اصل میں لاہور میں بارش ہوتی ہے. اچھا آپ پکڑ نہیں رہی، وہ نومبر نہیں دسمبر کا. میں بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح کر لیں باقی دسمبر یہ لاہور کا ہی ہے. دیکھیں آپ اس لیے پریشان نہ ہو. لیکن اس وقت ہم پشاور کا رخ کرتے ہیں کیونکہ پشاور میں موسم اتنا زبردست، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں جتنی موٹی جیکٹ ہمارے اس وقت نمائندے نے پہنی بھی ہے ان کو دیکھ کے میں جیلس بھی ہو رہی ہوں. ونڈ بریکر ہے یہ، مطلب ٹھنڈی یخ بستہ ہوا سے بچنے کے لیے یہ کھڑے ہوئے. اور ونڈ بریکر جیکٹ کے درمیان کی چیز ہے. ونڈ بریکر تھوڑی سی تو ہمارے ساتھ جناب پشاور سے موجود ہے ہمارے نمائندے شہزاد محمود. شہزاد سے پوچھ لیتے بھائی شہزاد بھائی کیا صورتحال ہے موسم کی آپ کے پیچھے؟ مجھے لگتا ہے کہ بڑا وسیع قسم کا کنسٹرکشن ورک بھی شروع ہوا چاہتا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں. تو کیسا ماحول ہے، کیسا موسم ہے آپ کے اطراف کا؟ موسم کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کا موسم اس طرح ہے جس کے لیے اہل کراچی ترس رہے ہیں. پشاور میں موسم کافی خوشگوار ہے. گزشتہ شب بارش شروع ہوئی تھی اور اب سے کچھ دیر قبل ہی وہ سلسلہ تھم چکا ہے، جس کی وجہ سے سردی کافی بڑھ چکی ہے اور خصوصاً جو صبح اور رات کے اوقات میں سردی کافی بڑھ جاتی ہے. پشاور میں تو موسم انتہائی فینٹاسٹک ہے، بلکہ اگر مری کی بات کی جائے تو مری سے خوبصورت موسم ہے. شہزاد میں نے ابھی ہم نے اپنے مری کے نمائندے سے بات کر لینی ہے، پھر یہ ہے کہ یہ مقابلہ ہو جائے گا. پھر یہ آپ کے پی میں رہ کے سب جگہ سے کمپیریزن کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر تھوڑا سا ہم ڈرائیو کر کے آپ کو لے جائیں ضلع خیبر، تو ضلع خیبر کے پہاڑوں پر بھی ہمیں برف نظر آتی ہے. یہ صورتحال تو وادی پشاور سے. اگر پشاور سے آپ تھوڑا سا دور چلے جائیں، ملیکن ڈویژن چلے جائیں اور ملیکن ڈویژن سے آگے آپ سوات چلے جائیں تو وہاں پر بھی انتہائی خوبصورت موسم ہے. بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس موسم کے لیے کافی سختیاں بھی ہم نے جھیلی ہے. طویل گرمی جو ہے وہ ہم سہ چکے ہیں اور اب جو ہے وہ سردی کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے.
गर्म पहनावे का इस्तेमाल बढ़ चुका है. जैकेट्स, बनियान और दीगर जो पहनावा है उसका इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है. महकमे मौसमियात ने भी ये जरूरी है. इनर्स अच्छे नहीं होंगे तो सर्दी से कैसे बचेंगे? बहुत अच्छी बात है, आगे बताइए. जी, महकमे मौसमियात ने भी आवाम को ये यकीन दिलाया है कि जो गर्म पहनावा है उसको संभाल कर रखे. जो आने वाले दिन हैं उसमें बारिशों का ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर बरकरार रहेगा. अगर इसी मौसम में छुट्टी मिल जाए और छुट्टी लेकर बंदा सियाती मुकामात का रुख कर ले तो मजा ही दोबाला हो जाता है. स्नो भी हो रही है, बारिश भी हो रही है. तो ये तो वो वाली बात है कि आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमने सैया से क्या छुट्टी मांगनी है. बहुत शुक्रिया जी. शहजाद महमूद हमारे नुमाइंदा पेशावर से मौजूद थे हमारे साथ और सारे थे पेशावर का मौसम और मरी का मौसम. और पता है दरमियान में मुल्क भर में जो बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, यालाबारी हो रही है, ठंडा मौसम है, उसमें कराची वाले ना वो इंडियन स्पेक्टेटर लग रहे हैं. अच्छा, कल बैठे हुए थे मैच में. सर्दियों के हवाले से, हाँ, सर्दियों के हवाले से एक अच्छी चीज ये होती है, कहा यह जाता है कि कपड़े पहने. बाज लोग ये करते हैं कि बाज लोग मोटे मोटे स्वेटर्स और उसके बाद जो है वो अपर्स और फिर न जाने जैकेट्स वगैरह. लेकिन उसमें एक चीज ये कहा जाता है, तजवीज दी जाती है कि कपड़े आप लेयर्स में पहने. लेयर्स में आपके लिए वार्मर्स जरूर पहने. वार्मर्स आप जरूर पहने. लेकिन वही बात सती, हम तो बिल्कुल कल वाली हमारी सिचुएशन है वो इंडियन जो वहाँ पे पहुंचे हुए थे शायकीन ने क्रिकेट के, मतलब चाहे वो इंग्लैंड शॉट मारे, पाकिस्तान शॉट मारे, तो हम देखिए सिर्फ तालियां बजा रहे हैं. हाँ, हमारे उससे भी हाथ गर्म होते हैं ना. हमारे हिस्से में बारिश नहीं. हिद्दत. अच्छा जी, अब बात करें कि जनाब पहले आपको मदिया, आपने कभी ये चीज देखी है कि आपकी फैमिली में या इस तरीके से कोई स्वेटर बुनने का कोई मेरी वालदा भी इस तरह से किया करती थी. और आज भी जो है वो माएँ अपने बच्चों के लिए काफी मेहनत करती हैं और उनसे स्वेटर्स, मोजे और टोपियां उनको बुन के बच्चों को पहनाती हैं. उसमें जो आपकी जिस मोहब्बत से आप वो स्वेटर्स वगैरह बुनते थे ना, तो उनकी गरमाइश जो है ना वो भी आपको फील होती थी. तो इसी वाले से सक्कर से हम रिपोर्ट देखते हैं अशफाक नियाज़ी की. अब भी ये रिवायत बड़ी शान के साथ बरकरार है. कैमरामैन शावली खान के साथ अशफाक नियाज़ी, ARY न्यूज़, सक्कर. और जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. अब आपको बताएं कि आज ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये एक इस हवाले से जितना हम बात करते हैं और जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि ये मर्ज जो है पाकिस्तान में GDP ग्रोथ नहीं हो रही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो ग्रोथ हो रही है वो बीमारियों के शोबे में हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ स्टैट्स में हमारे नंबर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं. डायबिटीज में, और डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर जो कि हमें मुसलसल हमारे ऑर्गन्स को खा रहा है, दीमक की तरह. और पूरा का पूरा जो हमारे अंदर का सिस्टम है ना वो डायबिटीज के शिकंजे में जब एक बार आ जाता है. पहले तो हम सुनते थे जी कि वो 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ है कि इनको डायबिटीज है. लेकिन अब आप 30 क्रॉस करते नहीं है कि पता चल जाता है. छोटे छोटे बच्चे बता रहे होते हैं कि जी डायबिटीज के जो है ए जो लेवल्स हैं जिसमें ए है, उसके अंदर बात ये है कि टाइप 1, टाइप 2 और दूसरा ये है कि एक चीज ये है कि जो हमारी एक तो स्ट्रेस भी इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है सबसे बड़ा. उसके साथ ही साथ जो शुगर कंजम्पशन है, जो व्हाइट पॉइजन है, उसके ऊपर हम कभी अपना इंतजार कम नहीं करते. लाइफस्टाइल दैट वी हैव ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी वजह है. अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस हवाले से क्या कर रही हैं? क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि एक बार आप डायबिटीज की आप दवाई लेना शुरू कर दे तो देयर इज नो एंड टू इट. लाइफ लॉन्ग आपको उसकी मेडिसिन लेनी होती है. ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही हैं और डॉक्टर्स पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते हुए दादो शुमार के हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से हम उनको ओपिनियन भी जान लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में मैनेजिंग डायरेक्टर हाईक्यू फार्मास्यूटिकल आतिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मेमन मेडिकल सेंटर कराची के फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर MA इब्राहिम साहब. उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा. सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, हम खुद जैसे भी सती भी बात कर रहा था, हम बहुत बात करते हैं डायबिटीज़ के हवाले से, उसके बावजूद पाकिस्तान में डायबिटीज़ के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों? अगर आप देखें, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज डायबिटीज़ पाकिस्तान में है. समथिंग अराउंड 3.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है. 3.5 करोड़ लोग? जी, लेकिन उससे भी जो फिक्र की बात है कि कुछ 3-3.5 करोड़ लोग इस वक्त मुल्क में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटीज़ है. जो उन्होंने सवाल किया उसको मैं एड्रेस कर दूं पहले कि इसकी मेन वजह 2-3 ही है. और सबसे इम्पोर्टेंट वजह है बढ़ता हुआ मोटापा, ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी मोर सो इन आवर यंग पीपल. हमारे बच्चों में
بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور نئے فگر کچھ آ رہی کہ اس وقت پاکستان میں 10 سال سے لے کے 15 سال کی عمر کے 1.5 کروڑ بچوں کو بھی موٹاپا ہے. اور آج کل پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ٹائپ 2 بڑی عمر میں ہوتا ہے, لیکن ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, انڈیا پاکستان میں ویسے ہی بہت چھوٹی عمر میں, ویسٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ 15 سال پہلے 30-35 سال کی عمر میں ٹائپ 2 ہوتا ہے. اب ہم ہماری کلینک میں ہم دیکھ رہے ہیں 10 اور 15 سال کے بچوں کو ٹائپ 2 ہو رہا ہے, جو ہم پہلے کہتے تھے کہ 25 سال. اگر ویسٹ سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی لائف سٹائل تو یہ ہے, جنک فوڈ وہاں پر بھی کھایا جاتا ہے, پھر ہماری طرف اتنے زیادہ شکار کیوں ہو رہے ہیں بچے, اگر ان کی بات کریں؟ ہمارے یہاں جو ایک فیکٹر مین, دوسرا جو بھی بات ہوئی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. ہماری لائف اسٹائل میں فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی ہیں. ویسٹ میں بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لیکن اب وہاں پہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی وی آر ڈوئنگ ناؤ. اور یہ بھی جو ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں از ٹو کریٹ این اویئرنیس اینڈ اسپیشلی وی آر ٹارگیٹنگ دوز پیپل جو میں نے کہا نا 3-3.5 کروڑ لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. دے آر فار دیم از اے مور آف اے سائلنٹ کلر. بالکل. تو ان کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے. لائف اسٹائل کا ہمارا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور جو وائٹ پوائزن جو ہم نے ایک ہی کانسیپٹ, ابھی بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم شوگر کو ہی وائٹ پوائزن کہتے ہیں, لیکن 2-3 اور وائٹ چیزیں ہیں. چاول وائٹ, جو ساؤتھ ایسٹ دوسرے کنٹریز میں دیکھے, فار ایسٹ میں لال چاول جو ریڈ ہے اس کا کانسیپٹ بہت آ گیا ہے چائنا میں. اور ہمارے یہاں سالٹ کا کنزپشن بہت ہے. فرینچ فرائز زندہ باد. وہ بالکل صحیح بات. اور آپ جو کہتے ہو, آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے, آج جاتے جاتے روڈ پہ دیکھیں گے, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم, ساری آپ کی فاسٹ فوڈ کی چین ہے نا, دے آر ٹارگیٹنگ آور چلڈرن. اور کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا دا اسپیشل پیکیجز اور دا اسپیشل یہ جو دے رہے تھے رات 12 بجے کے بعد کے جو پیکیجز ہیں, ہمارے بچے جاگتے ہیں. جب بیٹھا ہو اور ٹی وی پہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہو تو اس وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے, بھلے بھوک نہ بھی ہو. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا. چیلنجنگ اس لیے کہ مارکیٹ میں اور بھی پلیئرز موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ایسی دواؤں کا بنانا جو کہ مریض کے لیے افیکٹو بھی ہوں اور اس کے سائڈ افیکٹس بھی نہ ہوں, کیونکہ آج کل یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی دوا کا سائڈ افیکٹ لازمی طور پر ہوتا ہے. وہ کیسے آپ لوگ انشور کریں؟ دیکھیں, فارما انڈسٹری پاکستان میں جو ہے ماشاءاللہ بہت گرو کر رہی ہے اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں جس کو ہم نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. تو ہم جو فارما انڈسٹری پاکستان کی ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ ہم اچھی معیاری ادویات اپنے ملک میں تیار کریں جو کہ ایک ریزنیبل پرائس کے اندر, افورڈیبل پرائس کے اندر عام آدمی کو بھی میسر ہو سکے. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا مالیکیول ورلڈ وائڈ آتا ہے تو فوراً ہم اس کو اپنے ملک میں تیار کرنے کی تیاری کر دیتے ہیں, اور جتنی جلدی لا سکتے ہیں ہم اس کو اچھے ایک کوالٹی بنا کر اور کم قیمت پہ عام عوام کو مہیا کرتے ہیں. تو اس سے بھی بلیو کہ کافی آسانی ہوتی ہے ملک کے لیے. اچھا سر, ایک بات کہیے گا, دنیا جہاں میں اسپیسیفکلی جب ڈائبٹیز کو لے کے بات ہو رہی ہوتی ہے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پتا ہے, فرانس وغیرہ میں تو یہ تھیریز میں وہ کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جان بوجھ کے ڈائبٹیز کی کوئی میڈیسن ایجاد نہیں کرتے, کیونکہ یہی بیکاز کیور تلاش نہیں کرتے, کیونکہ یہی جڑ ہے, اور جب تک یہ نہیں ہو تو ان کا بزنس کیسے چلے گا. سو کیوں جب ہم نے مطلب کینسر تک کا علاج ہمارے پاس ہے, دین وائی ڈونٹ وی ہیو اینی کیور ٹو ڈائبٹیز؟ الحمدللہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی اویلیبل. اور اس سال کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا مین تھیم ہے اس کی ڈائبٹیز کی وہ ہے ایجوکیٹ ٹو پروٹیکٹ ٹمورو. تو ابھی تو ہم فارما انڈسٹری ڈاکٹر سب مل کر اویئرنیس لوگوں کے اندر لا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے, اس کو روکا جائے. اچھا, یعنی کہ ابھی اس حوالے سے وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیور ممکن نہیں ہے. ناٹ ایون لائک پاکستان میں نہیں, ہمارے دنیا بھر میں ڈاکٹر صاحب واقعی کیا کیور ممکن ہے, کیونکہ دیکھیں صرف پاکستان کی باتیں نہیں کر رہے ہم, کیوں پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیز میں. لیٹ می گیو یو, اٹس بین اے بریکنگ نیوز فار اے ویری لانگ ٹائم کہ ناؤ وی نو دیٹ اٹ کین بی پریونٹڈ, اٹ کین بی ڈیلیڈ. اور اگر آج مجھے ڈائبٹیز ہو بھی کہ اللہ نہ کرے تو اٹ کین بی کیورڈ اینڈ اٹ کین بی ریورسڈ. ریورسڈ ہو سکتی ہے, کیورڈ. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہے, میں نے پہلے کہا کہ واٹس دا مین ریزن, میرا موٹاپا, میری لائف اسٹائل. جی بالکل صحیح کہا. اگر میں اپنی لائف اسٹائل وتھ ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی شروع کرتا ہوں, اور جیسے ایک مثال کے طور پر آج میرا وزن اگر 100 کلو ہے, either by my life style
or by medications which are available, اگر میں اپنا وزن 15 to 20% کم کر دیتا ہوں تو I can be cured, diabetes can go into reverse care and you can live subject to آپ اس کو مینٹین کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب دس از سم تھنگ وچ از ان آر ہینڈ. لیکن ہم اسپیسیفکلی دیکھیں جب فارماسیوٹیکل کمپنیز کی بات آ جاتی ہے تو وہ بھی اس لیے بھی سفر کر رہی ہیں کیونکہ امپورٹ پچھلے دنوں بند تھی. تو سر آپ یہ اتنا سسٹین کیسا کر رہے ہیں؟ یہ بس اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو کمپنیز بنا رہی ہیں چیزیں, ہم لوگوں نے ٹائملی جو ہے وہ را مٹیریل منگا لیا تھا, اور ڈیفینیٹلی اس میں کافی پرابلمس آ رہی ہیں اس وقت بھی کہ را مٹیریل کی اویلیبلٹی, ڈالر کا جس طرح ریٹ بڑھ رہا ہے, وہ ساری پرابلمز ہیں. لیکن ان ساری پرابلمس کے باوجود پاکستانی لوکل کمپنیز ہی اتنا پروڈیوس کر رہی ہیں کہ 75% 80% آلموسٹ جو ہے وہ لوگوں کو ہم مہیا کر رہے ہیں ادویات. تو کوشش تو پوری یہی ہے کہ جی اس ٹائم کے اندر بھی جیسے کہ پچھلے ہر مصیبت کے ٹائموں پہ ملک کے اندر انڈسٹری جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے, تو ہم کرتے رہیں کنٹینیو اس کو, اور کوشش یہی کہ جی کسی طرح تاکہ ہم. اور سر ہم آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے, ایک بریک جا رہے پھر ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز کی مشکلات پہ بھی تھوڑی بات کریں گے, لیکن پہلے بریک. السلام علیکم جی, 10:05 ہو چکے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. 1 گھنٹہ ہمارے شو کا گزر چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اور آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا, اور ہمیں دیکھ کے, بالخصوص مجھے دیکھ کے آپ لوگوں کو بہت خوشی بھی ہوئی ہوگی. ہونی بھی چاہیے بالکل جی. اور اللہ کرے ستی کو دیکھ کے اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جائے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہے تو بلڈ پریشر تھوڑا بہتر ہو جائے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز تو آپ کی بالکل کم ہو جائے. کیونکہ ہم بات کریں ڈائبٹیز کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان میں ڈائبٹیز کی اویئرنیس کے لیے بھی کیا کریں, کیونکہ اٹس ناٹ اونلی کہ جی فارماسیوٹیکل کمپنیز آر میکنگ میڈیسنس, وہ اس کی اویئرنیس کے حوالے سے بات بھی کریں. کیونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جو ہمارے وسائل ہیں نا وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. جی بالکل. تو فارماسیوٹیکلز بیچاری کمپنیز بھی کہیں نہ کہیں اسی بات کا شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. چلیے بہت ہوگی ہماری گفتگو. ٹاپ سٹوریز شامل کریں. پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں. عمران خان کہتے ہیں عوام کو اس حکومت پر بالکل اعتماد نہیں, کسی کی بھی غلامی قبول نہیں, ایک ہی مطالبہ ہے, صاف شفاف انتخابات کراؤ. ملک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول, عوام کے بجٹ سے بچت بالکل ختم, چیزیں پہنچ سے باہر, لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل, دالیں چاول مرغی سبزی سب کچھ مہنگا. کراچی میں افسوسناک واقعہ, ظالم سیکیورٹی گارڈ نے تمام حدیں پار کر دیں, بھیک مانگنے پر 8 سالہ بچے کی سانسیں چھین لی, واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا. کراچی کے میدان بن گئے کچرا کنڈی, کھلاڑی گراؤنڈ سے ہوئے دور, سڑکوں پر کھیلنے پر مجبور, جان جوکھم میں ڈال کر کھیلتے ہیں. اچھا جی, ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز سے تعلق رکھنے والی شخصیت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی اب موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو ڈائبٹیز ہے جو کہ ایک بڑا ایک ہمارے لیے ایک کہتے ہیں کہ ناسور بن چکا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں کوئی کیسز میں کمی نہیں آ رہی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, امکانات کیا ہیں اس حوالے سے. تو سر میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کردار پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کے ریسٹرکشنز بھی کافی ہیں, آج کل ایشوز بھی کافی ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے جتنی سپورٹ ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور خاص طور پر ایسی دوائیں تیار کرنا جن کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے نہ ہوں کہ کوئی اور ان کے لیے پریشانی ہے مریضوں کے لیے. یہ انشور کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ہم اویئرنیس کے پروگرام جو ہیں وہ کر رہے ہیں, جس میں ایک سلسلہ آج بھی ہم جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس ہو کہ ڈائبٹیز ہے کیا اور اس سے کس طرح بچنا ہے, کہ تاکہ ہم پریونشن کر سکیں اس کی. اور اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں وہ ڈاکٹر زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں, لیکن جو بیسک ہم کر رہے ہیں کوشش فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ یہ کہ ہم ایک ہیلتھ کے جو ہیلتھ ٹیک کیئر کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ لوگوں میں دے رہے ہیں, اور جو لوگ پروفیشنلز ہیں ان کے تھرو ہم ایسے ادارے بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو, عام لوگوں کو وہ ادارے, وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ چیز پرووائڈ کر سکیں, ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ کس طرح آپ نے بچنا ہے ان چیزوں سے, ٹھیک ہے نا. جو ریٹنگ ہوتی ہے کہ جی کتنے کے اوپر آپ نے
سوچ لینے کے لیے اب آپ کو ہونے والا ہے ڈائبٹیز تو آپ نے پہلے سے پریونشن کیا کرنی ہے. نہ صرف شوگر کے لیے ہے, یہ باقی چیزیں بھی ساری ہیں, خالی چینی نہیں ہے. اس میں کھانے پینے کی پوری ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنا لائف اسٹائل میں کیا چیز کھانی, کتنی مقدار میں کھانی, کس ٹائم پہ کھانی. جس طریقے سے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c وہ ہر 3 مہینے, وہ کتنی, وہ کس لیے کیا جاتا ہے ٹیسٹ ویسے؟ نہیں, HbA1c ایک تو اگر مجھے ڈائبٹیز ہے تو میرے شوگر کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اینڈ وی ٹرائی اینڈ مینٹین اٹ لیس دین 7 اف somebody is diabetic. اس کا آج کل دوسرا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ اینی تھنگ لیس دین 5.7 از نارمل, دیٹ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے. جو امپورٹنٹ جو چیز, جو اویئرنیس آج کل ہو رہی ہے پچھلے 15-20 سال سے, اینی تھنگ بٹوین 5.7 اینڈ 6.4 از پری ڈائبٹیز. مجھے شوگر کی شروعات ہو گئی. اکثر و بیشتر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ میری تو بارڈر پہ ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بارڈر پہ کبھی کھڑا نہیں رہنا ہے, دشمن سامنے سے دیکھ رہا ہے. اور جس کو بھی پری ڈائبٹیز ہے ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کو دل کی بیماریاں کے چانسز بہت زیادہ ہیں, ان کو بلڈ پریشر کے چانسز بہت زیادہ ہے, آرگن فیلیئرز دوسرے بھی, سارے آرگن فیلیئر جو ڈائبٹیز میں لیٹ اسٹیج پہ ہوں گے وہ آپ کو پری ڈائبٹیز میں ہوں گے. How much weight is a good weight, sir? So weight is ہم ڈپینڈ آن یور ہائٹ اور میرا شولڈر فریم کتنا ہے. بٹ ایک سمپل لے مین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 فٹ پہ یو ٹیک 110 پاؤنڈ اینڈ ایوری انچ دیٹ یو ایڈ, اس پہ 5.5 انچ فار فیمیلس, 6 اور 6.5 انچ ٹو ایئر. So if I'm 5 and 10 تو آپ کو یہ ہے کہ میرا 110 تو 5 پہ آ گیا اور دوسرا میرا 60 پاؤنڈ اور ہو گئے. سو آئی شوڈ بی اراؤنڈ 160 to 170 pounds. Anything more than that, I'm always at risk of developing diabetes. اور یہ A1C 6.5 یا سے بڑھا تو پھر شوگر کی شروعات ہو گئی. چلے جی, تو اب ہم سب کو, ہم ہمیشہ اور تقریباً روز اس پہ بات کرتے ہیں, وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. ذرا سا لگی کہ آپ کا بلا وجہ ویٹ بھی گر رہا ہے اور آپ نقاہت بھی فیل کر رہے ہیں, بہت ساری ایسی چیز, تو پلیز 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 گیٹ یور سیلف چیک. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ایم اے ابراہیم صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے ایم ڈی ہائی کیو فارماسیوٹیکل عاطف اقبال صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو کو زینت بخشی, اور ساتھ میں بہت ضروری ہے, ہم تو آلموسٹ لائک ہر ویک اسپیسیفکلی شو بھی کرتے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے, اور ہمیں مسلسل کرتے رہیں گے جب تک ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کا جو ریشیو ہے وہ کم نہیں ہو رہا, کیونکہ دن بدن پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ویٹ اپنا ان چیک رکھیں گے تو آپ شیشے کے سامنے خود کو دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی اپنی شکل اور اپنا جسم اچھا لگے گا, تو وداؤٹ اینی فلٹر. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ رواں دواں ہے اسلام آباد کی جانب, اور گزشتہ روز لانگ مارچ سے ویڈیو لنک پر خطاب میں چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا, یعنی کہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے. چیف جسٹس سے کہتا ہوں یہ وقت ہے کہ عدلیہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہو. ساتھ میں ایک اور چیز انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جی عوام میں بہت غصہ ہے, شکر کریں کہ لانگ مارچ کو پرامن لے کر چل رہے ہیں, عوام کو حکومت پر بالکل اعتماد نہیں اور کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کر سکتے. مزید کیا کہنا تھا عمران خان صاحب کا, آپ کو سنواتے ہیں. فیل ہو گیا, ہر شعبہ وہ نہیں چلا گیا, مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں, مفرور سزائے یافتہ میرے سے ڈر کے سارا ملک تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا, ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑے ریسپیکٹفلی اپنی قوم کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ ٹائم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو. یہ جو طاقتور اس ملک میں قانون کے اوپر ہے, آپ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں. صحیح جی. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی FIR کے لیے پاکستان تحریک انصاف آج سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کرنے جا رہی ہے, اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی شہر شہر جو ان کی متعلقہ رجسٹریز ہیں وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے درخواست جمع کرائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے مطابق پرچہ ابھی تک نہیں کاٹا گیا جیسا وہ چاہتے تھے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب. چودھری صاحب, جو حکمت عملی ہے اس وقت تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال میں, کبھی ان کے بیانات جو ہیں وہ حق میں آتے ہیں, کبھی ان کے بیانات خلاف آتے ہیں. از اٹ آل پارٹ آف اے گریٹر اسٹریٹجی یا کیا کہیں گے اس کو؟ باقی تو ابھی کوئی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی,
لیکن ایک کامیابی ان کے پاس نام لکھی گئی ہے اور وہ ہے 9 اپریل سے لے کے آج تک ان کی عوام میں مقبولیت دن بدن بڑھتی گئی ہے اور ان کے مخالفوں کی کم ہوتی گئی ہے. کوئی شک نہیں. تو یہ تو ہو گیا بڑی ڈیولپمنٹ. اس کے بعد نہ ان کی FIR مرضی کی ہوئی ہے، نہ انہیں الیکشن کی ڈیٹ ملی ہے، اور نہ انہیں اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے لیے کسی نے کنسلٹ کیا ہے، اور ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے. 25-30 پرچے ہو چکے ہیں، باقی اتنے اور بنائے جا رہے ہیں. تو وہ مطلب ایک بڑی گمبھیر صورتحال پیدا ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہے اس کو کوئی چین سے رہنے نہیں دے رہا، اور جن کے پاس اکثریت اور عوام کی حمایت نہیں ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اب اس کا کیا آپ میرے سے تجزیہ لینا چاہتے ہیں؟ لیکن چودھری صاحب آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ 9 اپریل کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور میں تو وہی ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ PDM والوں سے بھی کہتی ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا. کیونکہ ابھی بھی آپ میں کسی سے پوچھے لاہور میں تو لوگ بتاتے نہیں تھے کہ جی ہم کس کو سپورٹ کریں. لٹرلی صورتحال یہ ہوگی تھی کہ 3.5 سال میں اگر پرفارمنس دیکھیں تو چودھری صاحب آپ سے زیادہ بہتر تو پرفارمنس ہوگی. جی وہ سر آپ سے زیادہ بارہا کہا کہ جو 4 سالہ ان کی پرفارمنس ہے بالکل ویری بیڈ. بالکل سر، وہ 3.5 سال میں جو نہیں کر سکے، پھر آگے ابھی کہہ رہے جی ہمارے پاس تب اختیار نہیں تھا، پھر ابھی بھی اور باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آگے جا کے بھی کیسے لگ رہا ہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں، میں نہیں اس سے ایگری کرتا. اچھا تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہم نا یہاں پہ تھوڑے بہت ہم بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، کہیں پہ بڑی ایگریسو آپ لوگ تو نہیں ہیں، بالکل کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ صرف آپ ٹیم کے ہارنے میں ذرا تھوڑا ڈپریشن میں چلے گئے. سر میں نہیں، میں خوش ہوں انگلینڈ سے ہارے. اگر انڈیا سے ہارے ہوتے نا تو اور خاتون کی وہ ٹویٹر پر تصویر کیوں لگائی تھی؟ کس نے؟ وہ جو وی کا نشان بنا رہی ہے وہ خود تھی. میں سر وہ میک اپ زیادہ ہوا ہوگا، آپ نے پہچانا نہیں. وہ تھوڑے کم میک اپ کے ساتھ تھی. چودھری صاحب ہم نے آپ کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی ہے. تانوں ایسے نہیں لگ رہا سی میں PTI لانگ مارچ سے کھلوتی ہیں تو لیڈر میں نشان بنا رہی ہیں. میں تو یہ سمجھ کے دیکھ رہا تھا. اچھا تانوں لگ رہا سی میں لانگ مارچ سے کمنگ ٹو دی اسٹوری. جی پھر یہ آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی نا ابھی خان صاحب سے. جی تو ویسے آپ کو ان کے مرال کیسے لگ رہے تھے؟ اور آپ نہیں وہ مرال ان کا ٹھیک ہے، ظاہر ہے گولیاں لگی ہیں، وہ ایک تو ابھی بیچ میں ہی ہے، وہ کیا ایک ٹکڑا جو ہے. اچھا تو بار تکلیف تو ہے ہوتی ہے انسان. ظاہر ہے سر، ریکوری اتنی آسان نہیں ہے. تو میں نے پھر ابھی پرسوں صدر صاحب کی ہماری تھی گیٹ ٹوگیدر، پریزیڈنٹ الوی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو قوم کے مفاد میں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں 2 مہینے پہلے کیا اور بعد میں کیا. تو ابھی بات چیت تو چل رہی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں. اچھا چوہدری صاحب ویسے آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ صرف 2 مہینے سے کیا فرق پڑے گا، یا آپ کی بصیرت سیاسی کیا کہتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ اینڈ میں سارے کچھ اس لانگ مارچ کے بعد بھی صرف ڈفرنس آتا ہے 2 مہینے کا، اس سے کیا فرق پڑتا دکھائی دے؟ نہیں وہ تو یہ لوگ جو ہے نا جو اقتدار میں وہ کہتے 13 اگست کو اسمبلی نے ختم ہونا ہے اور اس کے بعد 3 مہینے بعد الیکشن، 90 دن بعد. تو وہ تو 1 سال ہو گیا نا آج سے. تو یہ جو دوسرے عمران خان اور ان کے حمایتی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت بھی کرنے ہیں تو اپریل کے یعنی روزوں سے پہلے کر لیں یا عید کے بعد کر لیں. صحیح. کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب جو PDM ہے ان کا بھی تو یہ بیان ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ابھی الیکشن کی طرف چلے گے پھر تو ہم برباد ہیں. مطلب وہ تو ویسے ہی برباد نے نا، پہلے کوئی نیریٹو لے آؤ نا لوکاں اپنے نال لگان. ہے بات. تو سر وہ عمران خان صاحب کے پاس کیا نیریٹو ہے دوسروں کو چور چکا کہنے کے علاوہ؟ نہیں وہ کافی انہوں نے بال ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بالکل جی. آئی لائک اٹ سر، آئی لائک اٹ. چلے بہت شکریہ جی. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے ملک میں جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے، اور اسپیسیفکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا جو آزادی کا جو لانگ مارچ ہے یہ ویسے بھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا. آف کورس ایک تو ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، اور دوسرا عمران خان صاحب کے لیے بہت دعائیں آف کورس کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایک فریگمنٹ جو ہے ان کی باڈی میں رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت لوکنگ ایٹ اٹ he has been so active. recovery is slow at 70. But he's a fit 70. He's a young 70 year old. Indeed.
اچھا اولڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایج میٹرز، لیکن جتنی انہوں نے اپنی فٹنس مینٹین رکھی ہوئی ہے ہمیشہ سے. ہی از بین این ایتھلیٹ اور ہی از بین اے ویری فٹ ایتھلیٹ. ان کی واقعی ان کے لوگوں کو دیکھیں اور ان کی فٹنس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے جی، اور اللہ تعالیٰ وہ کام کرے جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد میں ہو. اچھا جی، تو اب آگے ہم کیا بات کر رہے ہیں جی آگے جو ہم ذرا بات کریں ملتان کے والے سے. ملتان میں نا وہ بڑے زبردست قسم کی، آپ کو پتہ ہے پوٹری ویسے ملتان کی بڑی مشہور ہے، پھر وہ جو اسپیشلی جو کاشی گری کی جاتی ہے جو ٹائلز پہ، تو وہ بھی ذرا بڑے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی. مشہور زمانہ کاشیگر استاد محمد واجد گزشتہ 40 سال سے فن کاشی گری سے منسلک ہیں. تقریباً 900 سالہ قدیم فن سے جڑی 7ویں پیڑھی سے تعلق رکھتے ہیں. ملتان کے قدیم مزارات ہوں یا مساجد، ان پر کی جانے والی کاشی گری عمارات کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتی ہے. کاشی گری کی ٹائل یہ صدیوں اس کی عمر ہوتی ہے. اس کے اوپر جو کاشی گری یا اس کے اوپر گلیز ہوتا ہے، یہ ہزاروں سال جو ہے نا اس کے اوپر بارش ہو دھوپ ہو یہ خراب نہیں ہوتی. دریائے چناب کی خاص چکنی مٹی کو 35 مختلف مراحل سے گزار کر ٹائل کی شکل دی جاتی ہے. 7 دن کی سخت محنت کے بعد کاشی گری سے مزین مٹی کی ٹائل، برتن، فن پارے اور مساجد کے مینار تیار ہوتے ہیں. استاد کہتے ہیں حکومت اس قدیم فن کو بچانے کے لیے اقدامات کرے. کوئی گورنمنٹ کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام بالکل پیچھے ہوتا جا رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے تو اس کو ہم بڑھائیں، لیکن اس کے لیے کچھ انسٹیٹیوٹ یا کوئی اس قسم کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی، تو اس کو ہم آگے سکھائیں. فن کاشی گری میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا خاص نیلا رنگ، لاجورد نامی پتھر اور فیروزی رنگ تانبے سے تیار کیا جاتا ہے. وقت کی دھول میں معدوم ہوتے قدیم ملتانی ثقافتی فن کاشی گری کو زندہ رکھنے کے لیے استاد محمد واجد حکومتی سرپرستی کے منتظر ہیں. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان. بہت شکریہ جی. اچھا جی، استاد محمد واجد صاحب کا کام تو آپ کے سامنے ہی، اور ہم نے دیکھا اسپیسیفکلی کیونکہ یہ کافی پرانا کام چلا آ رہا ہے اور یہ ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے تو اس کی بالکل بات ہی اور ہوتی ہے. اور اسی لیے جو کاشی گری ملتان میں سکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یوزلی ان کے ناموں کے آگے استاد ہی لگتا ہے، کیونکہ واقعی ایک بڑا کام وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. بڑے کم ہوتے جا رہے سکتی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ایک ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چیز ہے جو کہ ایک عرصے سے بنائی جا رہی ہے اور اس چیز کی اوسطاً عمر بتاتے ہیں کہ 300 سے 600 سال کے درمیان ہے، جی بالکل، دیٹ سیز اے لاٹ. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں باہر کے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ تو مسئلہ بھی یہ نا کہ جتنی وہ محنت کرتے ہیں ان کو اتنی اجرت نہیں ملتی جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اتنے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیسز یہ بناتے ہیں. اور آج کل تو دیکھ لیں کہ آج کل اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کتنی ٹیکنالوجی آ گئی، طرح طرح کی مشینز، انسانی ہاتھ کا جس میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. بٹ آئی تھنک یہ اپنا کام اس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنی مارکیٹ بجائے کہ آپ وہیں اسی لوکل مارکیٹ میں بیچیں، آپ دنیا تک جو ہے وہ آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. چلیں جی ہوں گل کر لیں مہنگائی تھی. جی بالکل. پہلے میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک رونا پلان کرنا چاہیے. ہم دونوں بیٹھ کے یہاں پر روئیں، پہلے 1-8 منٹ جو ہے نا رو کے پھر خوب کر کے پھر اس کے بعد کہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرے خیال سے ٹیم سے بھی کچھ لوگ بلا سکتے، پہلے میں تھوڑا رونے کا کام ماری اچھا کر لیں گی، PCR میں سٹارٹ کر لیں گے. تو بہرحال اس کے علاوہ یہ ہے کہ مہنگائی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اب تو روتے روتے ہانسا بھی نکل جاتا ہے کہ جب کہتے ہیں کل یہ ریٹ تھا آج یہ ریٹ ہے، تو وہ حال ہے. اب یہ ہے کہ خان صاحب کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور PDM نے آ کے کہا تھا کہ ہم نے تو کمر توڑ دینی ہے مہنگائی کی. جی مہنگائی مارچ لے کے نکلے تھے نا وہ لوگ. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خود اپنی میرے خیال میں لگ بھگ 80 رکنی کابینہ کے ساتھ لگ بھگ میں نے کہا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. پنجاب کی بھی ماشاءاللہ سے آپ نے ششکی نہیں دیکھی، وہاں کی بھی کابینہ بہت سے تو ایسے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. بندہ پوچھے جی آپ کتنی بڑی کیبنٹ ہے تو کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو صرف اس کو حکومت بری لگتی ہے جو حکومت سے باہر ہوتا ہے، باقی سب کو اندر جا کے وہی کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم دیکھ رہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کی بات کرتے ہیں نا. پہلے مثالیں دی جاتی تھی کہ بس 2 وقت کی روٹی میسر، لیکن اب بات 2 وقت کی روٹی سے بھی آگے جا چکی ہے. اب 1 وقت کی آپ اچھی روٹی کھا لیں تو یہ بہت بات ہے، کیونکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. آٹا، چاول جو ہے، چینی، مسالہ جات، سبزیاں، گوشت، انڈے کے، اگر ہم انڈوں کی اسپیسیفکلی ہم بات کر لیں تو ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے، کیونکہ دن بدن سب کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جی پرائس کنٹرول کمیٹیز کہیں میں سامنے نظر بھی نہیں آتی، اور وہ بھی جو حکومت کی جانب سے جو ریٹ دیے جاتے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کرانے پہ کہیں نہ کہیں وہ بھی فیل نظر آتی ہے ہمیں. اب یہ فیل نہیں ہے، فیل تو اس وقت ہوں گے جب ٹرائی کریں.
یہ کوشش نہیں کرتے, یہ بلکہ not even bothered about it. not even bothered, اور بلکہ یہ کہ جا کے جوڑ توڑ کے معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جناب کراچی بلکہ کوئٹہ کی صورتحال سے ہم آگاہی لیں گے, اس کے علاوہ اسلام آباد کی وفاقی دارالحکومت میں کیا صورتحال ہے, کراچی کی صورتحال تو ہم لوگ خود بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ روز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا, بھلے وہ انڈے کے ریٹ ہوں, مرغی کے ریٹ ہوں, کسی سبزی کے ریٹ ہوں, آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ جناب وہاں پر ریٹس کیا ہیں. تو کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہمیں جوائن کریں گی اور اسلام آباد سے ہمیں شعیب نظامی جوائن کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں کیا صورتحال ہے. تو کوئٹہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بالکل جی, اور ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہے عطیہ اکرم. عطیہ, کیونکہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ ہمارے نمائندہ ہیں بلکہ آپ خاتون بھی ہیں, گھر کی آپ اپنی گروسری وغیرہ بھی کرتی ہیں, اور جب آپ باہر نکلتی ہوں گی تو آئی ایم شیور کیونکہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے کچن چلانا ہے, سارا بجٹ آپ ترتیب دیتی ہوں گی, کتنا آپ کا بجٹ جو ہے وہ بالکل آؤٹ ہو گیا اور کتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ آپ کو چیزیں کم کرنی پڑی اپنے بجٹ میں سے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے؟ جی بالکل مدیحہ, جس طرح خواتین خانہ کی بات ہو رہی ہے تو بجٹ تو اس قدر آؤٹ ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ گروسری میں ہی خرچ ہو جاتی ہے, اور کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ دال خریدے, سبزی خریدے یا پھر گوشت, کیونکہ چھوٹے گوشت کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں چھوٹا گوشت تو دسترس سے بالکل باہر ہو گیا ہے. ہم خواب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا گوشت کھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے گوشت میں بھی ورائٹی آ گئی ہے. اگر ہم صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں جی چھوٹا گوشت جب فروخت کیا جاتا ہے تو دکاندار باقاعدہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو چھوٹی عمر کے بکرے کا گوشت چاہیے تو وہ آپ کو 1500 سے 1600 روپے کلو میں ملے گا, اور اگر ذرا ادھیڑ عمر بکرے کا گوشت چاہیے تو وہ آپ کو 1400 روپے کے ریٹ میں دستیاب ہوگا, جو میرے خیال کسی بھی غریب آدمی کے بس کا روک نہیں رہا. اور اگر یہاں پر ہم بات کر لیں گائے, بیل اور اونٹ بھی, یہاں پر اونٹ کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے, تو ہڈی والا جو بڑے گوشت ہے وہ 750 روپے میں بک رہا ہے, اور جو بغیر ہڈی کا گوشت اور قیمہ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 800 روپے 850 روپے کے ریٹ میں دستیاب ہے. مرغی کی بات کی جائے تو مرغی جو ہے 410 420 440 روپے کے ریٹ میں دستیاب ہے. اور اگر ہم بات کریں مرغی کی تو اس کے ساتھ ساتھ انڈوں کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ سردی آ گئی ہے, اور ناشتے میں جو ہے میں تو یہ کہوں گی اس وقت ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہی انڈا افورڈ کر سکتا ہے. انڈے جو ہیں انڈوں میں بھی ورائٹی ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے خراب انڈے جس میں شامل ہوتے ہیں وہ چاہیے تو وہ آپ کو 230 کے ریٹ میں ملے گا, اور اگر اچھے والے انڈے چاہیے تو وہ آپ کو 260 سے 270 روپے کے ریٹ. جی گندے انڈے بھی یہاں پر بیچارے جو بہت غریب لوگ ہیں, جیسے مثال دی جائے کہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے خواتین ہیں وہ گندے انڈے بھی لے جاتی ہیں کہ میرا بچہ ناشتے میں انڈا مانگ رہا ہے تو میں اسے وہ انڈا بھی کھلا دوں گی, کم از کم انڈا تو ہوگا. یہ صورتحال ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں. اور اگر آ جاؤں میں سبزی کی طرف تو سبزی کی تو بات ہی نہ کی جائے. پالک جو ہے پالک 50 روپے کی گڈی, اتنی باریک سی گڈی ہے, جہاں پر خاندان بڑا ہے 2 یا 3 گڈی پالک بنتی ہے تو پالک 50 روپے میں 150 روپے میں تو 3 گڈی پالک لے لیں. آلو جو ہے آلو 80 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادرک لہسن بہت ضروری ہے. ادرک 100 روپے پاؤ, لہسن 100 روپے پاؤ, اور اگر کلو کی بات کی جائے جو امیر بندہ خرید سکتا ہے تو کلو تقریباً 400 روپے کلو ادرک ہے اور 400 روپے کلو جو ہے وہ لہسن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کدو کی بات کریں تو ایک زمانہ تھا کوئٹہ میں کیونکہ گوشت خور زیادہ رہتے ہیں تو وہ کدو کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے, لیکن ابھی کدو بھی 70 روپے سے 80 روپے کے ریٹ میں فروخت ہو رہا ہے. اگر زیادہ کوئی دہاڑی دار طبقے کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ بیچارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج آلو ہی بنا لیتے ہیں, تو اس وقت مدیحہ آلو جو ہے وہ 80 روپے کلو مل رہا ہے, وہ بھی میٹھا والا آلو, سفید آلو کا صرف اور تازے آلو کی بات کی جائے مطلب میٹھے والا آلو تو مطلب واقعی کسی کام کا نہیں ہوتا. کیا سالن بنانا ہے؟ شعیب آپ بتائیے گا, اسلام آباد میں آپ کتنی ڈفرینٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں بھی وہی سچویشن ہے جو کہ ابھی عطیہ میں بتا رہی تھی کوئٹہ کی ہے؟ جی اسلام آباد میں بھی اگر دام کو دیکھا جائے تو جو ڈبل سینچریاں اور ٹرپل سینچریاں یہاں تک پہنچ رہی ہیں. پیاز جو ہے یہاں پر اول پیاز اسلام آباد میں 250 روپے کلو ہے, جبکہ درجہ دوم جو ہے وہ 230 روپے, اور جو درجہ سوم چھوٹی گیلی پیاز ہے وہ تقریباً 200 روپے کلو ہے. اسی طرح اگر ہم آلو کی بات کریں تو جو درجہ اول پھیکا آلو ہے وہ 100 روپے کلو ہے, اور جو چھوٹا آلو ہے میٹھا آلو وہ 80 روپے کلو ہے. اسی طرح اگر ہم ٹماٹر کی بات کریں تو ٹماٹر کی بھی ڈبل سینچری ہو چکی ہے اور وہ 250 روپے کلو سے اوپر ہے, اور ادرک لہسن کی بھی جو ہے وہ 400 کے سے اوپر ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم آٹے کی بات کریں تو یہاں پر جو فلور مل کا آٹا ہے درجہ اول وہ 105 روپے کلو ہے, اور جو چکی کا آٹا ہے وہ 120 روپے کلو ہے. اسلام آباد کی صورتحال ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ
پورے اسلام آباد میں سب سے سستی سبزی جو ہے وہ گاجر ہے جو کہ 100 روپے کلو ہے. باقی تمام کی تمام سبزیاں جو ہیں وہ 100 روپے کلو سے زائد ہیں. اور اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ تقریباً 200 روپے میں کوئی ترکاری بنا سکے گا تو وہ اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ آلو پیاز ٹماٹر ڈالنے کے بعد یہ جو فی ترکاری کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 500 روپے تک پہنچتی ہے, جس میں 4 بندے بھی کھانا نہیں کھا سکتے. ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مختلف چیزیں ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے دکاندار جو ہے وہ ہری مرچ جو سبزی کے ساتھ دے دیا کرتے تھے, اب جو ہے وہ 20 روپے کی 4 ہری مرچیں ملتی ہیں اور وہ بھی خریدنی پڑتی ہیں. تو مہنگائی کا راج اسلام آباد میں بھی ویسا ہی ہے جیسے پورے ملک کے رہے. اسی طرح جو ہے انڈے مرغی تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت 350 کے قریب پہنچ رہی ہیں. جو زندہ مرغی کا گوشت ہے وہ 350 295 روپے کلو ہو چکا ہے. اسی طرح جو انڈے ہیں وہ 280 روپے درجن ہیں. اس میں جو چٹکے ہوئے انڈے ہوتے ہیں جو یہ زندہ مرغی کا آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, یہ جو مرغی کا ریٹ آپ بتا رہے ہیں ظاہر زندہ مرغی ہوگی, گوشت کے پرائسز تو اس سے زیادہ ہوں گی. جی میں زندہ مرغی کا ریٹ بتا رہا ہوں کہ زندہ مرغی کا ریٹ جو ہے وہ 295 روپے کلو ہے اسلام آباد کے اندر. اور جو ایسے انڈے جو کہ چٹکے ہوئے ہوتے ہیں دوران ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ چٹک جاتے ہیں وہ 260 روپے ہیں, جبکہ دوسرا انڈا جو ہے 280 روپے درجن ہے. جی سردی زیادہ ہے نا وہاں پر. بالکل, تو کوئٹہ میں بھی بہت زیادہ سردی ہے, کوئٹہ میں بھی دیکھا جائے. چلے بہت شکریہ جی. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے, اور رتیہ ہمیں بتا لیجیے کہ کوئٹہ کیا سچویشن ہے. اور مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ گندے انڈوں کی پرائس بھی کہیں 230 اور کہیں پہ چٹکے ہوئے انڈوں کی پرائس 260. مطلب سیلری بڑھ نہیں رہی, یہ لوگ مطلب کیسے اپنے گھر چلا. قوت خرید وہیں پہ جو آج سے سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پہلے تھی. اشیاء کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کس کے سامنے جا کے روئیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ عوام کی مطلب کسی کے پاس جا کے مہنگائی کا رونا روئیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی مہنگائی سے پس رہے ہیں. تو بس یہ تو سچویشن ہے جی. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گزشتہ دنوں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا بورڈ بیسن پہ, جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پوری کراچی میں بورڈ بیسن کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر ایک پوری فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے, بہت بڑی فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے, جہاں آپ کو ہر قسم کا کھانا وہاں پہ مل جاتا ہے. اور وہاں پر جہاں پر ریسٹورینٹ بہت زیادہ ہیں, آپ کو بینکس بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ آپ کے کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گداگر بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں بچے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن جو افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ سیکیورٹی گارڈ نے غصے میں آ کر ایک اداکار بچہ اس کو گولی مار دی. مطلب ایسا ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہو. اور جو بھکاری بچہ تھا جو وہاں پہ مانگ رہا تھا, وہ مطلب آپ ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں, ان کو پیچھے کر دیتے, لیکن گولی مارنے کی کیا ریزن بنی, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے افضل خان, اور ہم افضل سے پوچھنا بھی چاہیں گے کہ اب تک کیا ہو چکا ہے, کیونکہ جس سیکیورٹی گارڈ نے گولی ماری تھی وہ موقع سے فرار بھی ہو گیا تھا. جی افضل بتائیے گا یہ واقعہ, مطلب ظاہر ہے کہ ابھی تو ڈیٹیلز آ رہی ہیں, کوئی اس طرح کی اس کی CCTV نہیں آئی ہے, حالانکہ یہاں پر کافی کیمرے وغیرہ ہوں گے آئی ایم شیور. یہ ہوا کیا واقعہ, یہ مطلب کیسے اس شخص نے گولی مار دی اس معصوم بچے کو؟ بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یہ واقعہ پیش آیا ہے بورڈ بیسن پہ, جو کہ فوڈ اسٹریٹ ہے. یہاں پر یہ بچہ اور اس کا بھائی, ایک بچہ کھلونے بیچتا ہے, دوسرا بچہ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ بھیک بھی مانگتا ہے. عموماً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بچے بھیک مانگتے ہیں وہ وہاں پر آنے والے کسٹمرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا, مسلسل بچہ جو ہے کسٹمرز کے ساتھ اصرار کر رہا تھا اور ان سے کچھ مانگنے کی کوشش کر رہا تھا. گارڈ اسے منع کرتا رہا, لیکن شاید بچے نے بات نہیں مانی اور گارڈ نے تیش میں آ کر بچے کو گولی مار دی, جس کے بعد فوری طور پر گارڈ کو شاید پچھتاوا بھی ہوا. اسی وجہ سے وہ بچے کو یہاں سے تشویشناک حالت میں ضیاء الدین اسپتال کے پاس لے گیا, لیکن جب وہاں پر بچے کی موت واقع ہو گئی تو اس نے خوفزدہ ہو کر لاش وہیں کچرے کنڈی میں پھینک دی اور وہاں سے وہ فرار ہو گیا ہے. اب تک پولیس اس گارڈ کو گرفتار نہیں کر پائی ہے, نہ ہی CCTV فوٹیجز حاصل ہو سکی ہیں تاکہ پوری طرح سے اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں. جو عینی شاہد ہوگا, کوئی گواہ ہوگا, ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا, مثال کے طور پر یہ انسیڈنٹ تو نہیں ہے, یہ تو ایک مرڈر جو اس نے کیا شخص نے, اس نے گولی ماری, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اکیلے اس بچے کو لے کے ہاسپٹل گیا ہو یا لوگوں نے لے جانے دیا ہو؟ یہ پورا واقعہ کافی اس کے اندر چیزیں ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. جی بالکل, عینی شاہدین یہاں پر موقع پہ موجود لوگ بھی تھے, اور اس کے علاوہ جو بچے کا بھائی تھا اس نے خود جو ہے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی ہے کہ سیکورٹی گارڈ نے اس کے بھائی کو
چھوٹے بھائی کو گولی مار دی ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے. پھر بچے کی جو والدہ ہے وہ رات گئے یہاں پر پہنچی ہے, 2 گھنٹے تک وہ بیچاری جو ہے اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی ہے, جس کے بعد اسے بتایا گیا ہے کہ اس کی لاش جو ہے وہ بچے کی لاش جو ہے وہ ضیاء الدین اسپتال کے قریب کچرا کنڈی سے ملی ہے. تو یہ سارے واقعات ہیں. یہ فیملی جو ہے وہ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سیلاب متاثرین ہے. شری جینا کالونی میں جو یہاں پر یہ رہائش پذیر تھے, والد ان کا رکشہ چلاتا تھا اور یہ بچے جو ہے وہ یا کھلونے بیچتے تھے یا بھیک مانگتے تھے, اس طرح سے گزر بسر کرتے تھے. لیکن یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد فوری طور پر جو سیکورٹی کمپنی ہے انہوں نے اس بچے کی میت کو ورثہ کے حوالے کیا ہے اور انہیں فوراً جو ہے وہ سکھر جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں بھجوا دیا ہے. پولیس نے جو ابتدائی بیان لیا تھا اسی بیان کی روشنی میں جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے بچے کے والد کی مدیت میں قتل کی دفعات کے تحت. جو سیکورٹی گارڈ محمد جان ہے اس کے خلاف, محمد جان جو ہے وہ اس واقعے کے بعد سے مسلسل فرار ہے اور اس کے اب تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. پولیس حکام سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ رات گئے مختلف علاقوں کے اندر چھاپے بھی مارے گئے ہیں لیکن گارڈ اب تک گرفتار نہیں ہوا ہے. تاہم گارڈ نے جانے سے پہلے اپنا اسلحہ جو ہے یہاں پر جمع کرا دیا تھا جو کہ سیکورٹی کمپنی کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اب پولیس ان تمام واقعات وہ تمام سے چیزیں کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو گارڈ ہے یہ پولیس کی گرفت سے ابھی تک باہر ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے افسر خان ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں بتا رہے تھے نہایت افسوسناک واقعے کے حوالے سے. کافی سوال ہیں جن کے جواب ابھی ظاہر چاہیے ہوں گے کہ اگر گولی لگی تھی وہ اکیلے اس کو کیسے جانے دیا, کیونکہ یہ امکان تھا کہ وہ کہیں پہ اس کو ڈمپ کرے گا. اگر وہ کسی کسٹمر کے پیچھے پڑ گیا تھا, وہ ضد کر رہا تھا تو اس کو غصہ چڑھا, کچھ بھی تھا, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس کی بعد اس نے بچے پہ گولی چلا دی. کیونکہ پاس روکنے والا تو کوئی ہوگا لیکن ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. خیر جی, ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ٹنڈو LR کی. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ پچھلے دنوں جو سیلاب آیا تھا ہم ابھی تک اس کی تباہ کاریوں کو فیس کر رہے ہیں اور ابھی تک اسے نکلے نہیں ہیں. اور جو ٹنڈو LR میں جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم بہت بار رپورٹ بھی کر چکے ہیں. لیکن ان مشکل حالات میں کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پر ایک ایسا فلاحی ادارہ موجود ہے جس میں اسپیشل افراد کو گھر جیسا ماحول دیا جاتا ہے. امان اللہ کھوکر رپورٹ کر رہے ہیں. ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں. سم پیشنٹس کھانا بائی ہینڈ نہیں کھا سکتے, پھر ہم وہ بھی ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں. ہم ان کو پیشنٹ تو کم اپنے عزیز اور اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میرے پیشنٹ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ بالکل دوستانہ ماحول رکھتی ہوں. یہ ہے کہ ہمارے پاس جب یہ گھروں سے آتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ حالاتوں کے بگڑے ہوئے حالاتوں سے آتے ہیں, بہت زیادہ دنیا کے ستائے ہوتے ہیں. ہم لوگ ان کو تنہا نہیں رہنے دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا ہم نے فرشتے ویسے تو دیکھے نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے ہی لگتے ہوں گے وہ لوگ جو کہ یہاں بیمار ہیں, پیپل ود اسپیشل نیڈس جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور بڑا مطلب وہ کون ظالم لوگ ہوتے ہوں گے جو کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو کہ اگر نہیں نارمل تو ان کو یہاں پہ چھوڑ جاتے ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھولتا ہے. تو ان فلاحی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی سپورٹ کرنا چاہیے اپنے احتیاط کی وجہ سے, مدد سے, اور ایسے مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اگر ان کی نیت بالکل اچھی اور صاف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد کرے. الہی آمین. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.